اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہم سفر ساتھیوں، بجائے اس کے کہ یہ پورا سفر خاموشی کے ساتھ طے کیا جائے، میرا دل چاہا کہ آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کی ایک آیت یاد دہانی کے طور پر پیش کروں۔ شاید پھر کبھی ہماری ملاقات نہ ہو، مسافر آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی آپ سے چندہ نہیں لینا ہے، نہ گولیاں ٹافیاں بیچنی ہے۔ اللہ کی ایک بات ہے، یاد لاؤں گا کہ دیکھو مآخر مرنا ہے، مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا بلکہ اصل معاملہ شروع ہو جائے گا، اور اس وقت سوال اسی زندگی کے بارے میں ہوگا کہ دنیا میں تمہیں بھیجا تھا، کھلایا پگلایا اور کتنی نعمتوں سے نوازا، اور اس کے بعد اللہ نے جو ایک مطالبہ کیا تھا ہم سب سے، وہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے انسانوں آپ سے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کو بس اکیلا ماننا۔ اس نے کیا مانگا آپ سے کہ میرے کھاؤ میرے گن گاؤ، بس اتنی بات اس نے مانگی ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر میرے شکر گزار بندے بنو گے تو نعمتوں کے اندر اور اضافہ کروں گا، اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی کہ دیکھنا اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ جب آتی ہے تو پھر اس کے بعد بستیوں کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے لپیٹ میں لیتا، پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، نہ کسی سے وہ ڈرتا ہے۔ اس سے پہلے کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ قوم نوح کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کی بیوی بھی۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم کو پٹخ کر مارا، جس میں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی۔ اور اگر کوئی اللہ کو مان لے تو فرعون جیسے ظالم کی بادشاہ کی بیوی ایمان لے آئی، اس نے ایمان خالص کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور جنت میں ایمان کی بات آپ کے سامنے ہے کہ آج مسلمانوں کی جو درگت بنی ہوئی ہے ہر جگہ، یہ ایمان میں خرابی کی وجہ سے ہے۔ ان میں کتنے ہیں نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کر کے آئے ہیں، دوسرا حج کرنے جائیں گے حاجی صاحب کہلائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ شرک کرنے والے 11ویں دیتے ہیں، 12ویں کی ختم بھی یہ دیتے ہیں، میلاد کراتے ہیں، اور 10 محرم کی سبیلیں بھی لگاتے ہیں حسن حسین کے نام کی۔ پھر عرس اور میلے کی بات آتی ہے تو چادریں چڑھاتے ہیں، ڈھول بینڈ باجوں کے ساتھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے بندوں، مسلمان ایسے نہیں ہوتے ہیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ وجہ کیا تھی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا۔ اللہ کی لعنت یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، وہاں جا کر رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، کہتے ہیں سجدہ تعظیمی بجا لایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، اور وہی کام تم کرو گے تو آپ کے اوپر اللہ کی رحمت کیسے برسے گی؟ میرے پیارے بھائیوں، غور کرو، یہ جو اللہ کے عذاب آ رہے ہیں اور معیشت تمہاری تنگ کر دی گئی ہے، قرضے تمہارے کندھوں سے اٹھائے نہیں جا رہے، پوری قوم مقروض ہے، یہودیوں کے عیسائیوں کے قرض دار ہو، اور ان کی پالیسیاں تمہارے اوپر چلتی ہیں کیونکہ تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تم نے اللہ کے ساتھ وہ غداری کی ہے، قوم کے لوگوں اس کا کھایا ہے، پھر دوسروں کے گن گائے ہیں۔ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرنے کے بعد پھر دوگلے ثابت ہوئے ہو، ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر کہتے ہو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کوئی یا علی مدد، کوئی یا رسول اللہ مدد، کوئی یا عبد القادر جیلانی مدد پکارے لگا رہے ہیں، پوری قوم لگی ہوئی ہے اللہ ماشاء اللہ۔ یہ شرکیہ پکارے ہیں، اللہ کے غضب کو بھڑکا دینے والی پکارے ہیں، اور انبیاء کی پوری زندگی کے خلاف یہ پکارے ہیں میرے بھائیوں۔ اور کل قیامت کے دن یہ نیک لوگ یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، فرشتے تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، اللہ کی لعنت پڑے گی اور ہمیشہ کی آگ میں دھکیل دیے جاؤ گے، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر وہاں رہنا پڑے گا، دل چاہے یا نہ چاہے۔ لہذا کیا جاتا ہے، ایمان کو خالص کر لو۔ یہ بات ایسی بات آپ کے سامنے ہے جس کو مانے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے، اس کو مانو گے تو دنیا اور آخرت میں اللہ عزت دار کرے گا۔
اس کو نہ مانو گے دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کیے جاؤ گے۔ اب آپ کی اپنی مرضی ہے میرے بھائیوں بہنوں، یہ کچھ کتابیں دے رہے ہیں میرے بھائی، کوئی قیمت نہیں ہے، پڑھو، مزید اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو درست کرو۔ توحید کی بات اب کون بتائے گا؟ کوئی اب نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہی انبیاء کی دعوت ہوا کرتی تھی اپنے اپنے دور کے اندر۔ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دعوت دی تھی۔ یہ بریلویت کی دعوت نہیں ہے، نہ یہ دیوبندیت کی دعوت ہے، نہ اہل حدیثیت کی، نہ یہ پی ٹی آئی کا بلاوا ہے، نہ یہ جو نون لیگ کا معاملہ ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے بندوں اپنی دنیا کی خاطر تمہاری آخرت برباد کریں گے، وہاں چیخو گے چلاؤ گے، ان کے ساتھ پھر ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ کیسے واپس آؤ گے؟ یہ زندگی تو ایک مرتبہ ملی ہے۔ جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے اس نازک جسم کو۔ اے سی کی گاڑی میں صرف اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ گرمی ہے۔ اگر گرمی کا معاملہ نہ ہو کون یہاں بیٹھے؟ میرے پیارے بھائیوں، اس جان کو جہنم کی گرمی سے بچا لو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو۔ اگر دل کرتا ہے تو بات کو مانو، اپنا بھلا کرو گے۔ ہم تو اسی وجہ سے راستے میں نکلے ہیں، ہم یہ سفر بھی اسی وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ ابھی قصور میں پروگرام ہوا ہے، ابھی جا کے لاہور میں بھی پروگرام ہوگا۔ یہی ہر گلیوں میں، بازاروں میں، بسوں میں، ہر جگہ ہم یہ پکار کر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو خالص کر لو، توحید کی طرف آ جاؤ، ایمان شرک کو چھوڑ دو، شرک کے اوپر تھوک دو اللہ کے بندو۔ جس طرح ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے نا کہ مسلمان بتوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح ان مسلمانوں کو، ان مزاروں کو گرانا چاہیے۔ یہ اللہ کی رحمت کے راستے میں رکاوٹ ہے، انہوں نے اللہ کی رحمت کا راستہ روکا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو، ان کے اوپر عمارت نہ بنے، کوئی گنبد نہ بنے، اور کوئی مجاور بن کر نہ بیٹھے۔ آج اس کو دینداری سمجھا جا رہا ہے، سارے جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، وہ مذہبی لیڈر ہوں، وہ سیاسی لیڈر ہوں، وہ فوجی لیڈر ہوں، سارے جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ گبرو جوان کا ماتھا جھک جاتا ہے، خود بخود جھک جاتا ہے، کیونکہ ان کی رگوں کے اندر شرک دوڑ رہا ہے، ان کی رگوں کے اندر، پٹھوں کے اندر، ان کی خون کے اندر شرک دوڑ رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، جن کا کام تھا بتانا وہی چھپانے میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کے اوپر اجرت لیتے ہیں، نمازیں پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھاتے، اور اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، اللہ کے لیے اذان نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ انبیاء تو یہی کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا، میری صلات، میری قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ابھی عید آ رہی ہے، دیکھیں یہ بکرے چھترے کاٹو گے، اللہ کے لیے قربانی ہے، اس کا اجر ہے، لیکن مزار کے اوپر جا کے اگر چڑھاوا چڑھاؤ گے، وہاں پھیرا لگا کے لاؤ گے، یہ 11ویں کی دیگ میں بکرا جائے گا، یہ خالص حرام ہے، سور کے گوشت سے زیادہ حرام ہے، نجس ہے۔ اللہ کے بندو، اس کو کھانے کے بعد، حرام کھانے کے بعد اور شرک کرنے کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ جنت آپ کے لیے تیار بیٹھی ہے، ہرگز نہیں۔ جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے، جو مرتا جا رہا ہے آگ میں، جو مرتا جا رہا ہے آگ میں شرک کے اوپر، اور بچے گا وہی جو شرک سے توبہ کرے گا اور ایمان خالص کی طرف آئے گا۔ اللہ اس کی توفیق دے آپ کو بھی، اور ہمیں جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔